زیادہ مشکل ہے. موت کا وقت ان کی نسبت آسان ہے. یہاں میری زہرا کی محبت محب کو فائدہ دے گی. میرے بھائیو سوچو، موت کا وقت آسان نہیں. بحمد اللہ علم اور علماء سے مانوس لوگ بیٹھے ہو. احکام میت جب لکھے جاتے ہیں نا، علماء کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، ان میں سے پہلا حکم احتضار ہوتا ہے. احتضار یعنی جان کنی کا عالم. جب روح بدن سے نکل رہی ہوتی ہے اس کو احتضار کہا جاتا ہے. احتضار اسی حضور سے ہے، حاضر ہونا. یا تو ملک الموت چونکہ اس وقت حاضر ہوتا ہے، اس وجہ سے احتضار کہا گیا، یا سارے رشتہ دار قریبی عزیز حاضر ہوتے ہیں مرنے والے کے قریب، اس لیے اس کو احتضار کہا گیا. اور احتضار کا حکم کیا ہے یہ بھی عرض کر دوں کہ جب روح نکل رہی ہے، فقہی مسئلہ واجب ہے کہ مرنے والے کا رخ قبلہ کی طرف کیا جائے. اور یہ رخ ممکن ہی نہیں قبلہ کی طرف کرنا جب تک پاؤں قبلہ کی طرف نہ کیے جائیں. پاؤں قبلہ کی طرف ہوں گے تو سیدھا چہرہ بندے کا قبلہ کی طرف ہوگا. مقصد قبلہ کی طرف پاؤں کرنا نہیں، رخ کرنا ہے. اگرچہ ہمارے اوپر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ذرا وہ اپنے فقہا کی کتابیں بھی پڑھیں تو وہاں وہ بندہ جو نہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کروٹ دائیں بائیں کر کے پڑھ سکتا ہے، چت لیٹا ہوا ہے، اس نے نماز پڑھنا ہو تو وہ بھی علماء نے، ان کے علماء نے بھی یہی لکھا ہے کہ اس کے پاؤں قبلہ کی طرف کر دو تاکہ منہ قبلہ کی طرف ہو جائے اور وہ اشارے سے نماز پڑھ سکے. تو اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ روح بقبلہ وقت احتضار سے لے کر تینوں غسل مکمل ہونے تک واجب ہے کہ میت کا رخ قبلہ کی طرف کیا جائے. اس کو احتضار کہتے ہیں. علماء جب لکھتے ہیں نا اس مسئلہ کو، مثلا شرح العلوم میں لکھیں، دوسری عربی کتب میں لکھیں، تو پہلے ہوتا ہے الاول الاحتضار، پھر آگے بریکٹ میں اعاننا اللہ علی ذالک، اللہ ہماری اس وقت مدد فرمائے. اور احکام کی جگہ یہ چیز نہیں ہے. فقہ میں احتضار جان کنی کا عالم بڑا مشکل ہے میرے بھائیو. یہاں تک روایات ہیں کہ جب مجھ جیسا باطونی بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو پھر کچھ آوازیں بھی آتی ہیں. وہ بڑی بڑی تقریریں جھاڑنے والا مولانا آج گنگا کیوں ہو گیا ہے، بولتا کیوں نہیں؟ مشاہدہ ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان ہے، لیکن بولنے کی طاقت نہیں ہے. علاقے کا بڑا آدمی، تیرے نام سے لوگ ڈرا کرتے تھے، اور اتنا بے بس ہے کہ ناک سے مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتا. یہ دیکھا ہے اور ہم نے اس مرحلہ سے گزرنا ہے. اور یہاں پھر سکرات الموت آتے ہیں. موت کی سختی، موت کی شدت، خدا کی ذات محفوظ رکھے میرے بھائیوں.
سید الانبیاء فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو سکرات الموت سے اور موت کی تنگی سے محفوظ رہ جاؤ تو میری بیٹی زہرا سے محبت کرو. محبت زہرا موت کے وقت فائدہ دے گی. والقابر، پھر قبر میں جانا ہے موت کے بعد، تو پھر قبر ہے نا. اب قبر کے بارے میں فشار قبر، وحشت قبر آپ کے سامنے ہیں. مسائل میرے بھائیوں، حتیٰ جو مرنے کے بعد وہ قبر کا پہلی رات ہوتی ہے، ہمیں کیا حکم ہوتا ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ میت کے لیے صدقہ دیا جائے جتنا ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا حکم کیا ہے؟ نماز وحشت قبر پڑھو. خود نماز کے نام سے ذرا غور کرو نا، نماز وحشت قبر، نماز وحشت قبر. یہ نام بتاتا ہے کہ قبر میں وحشت ہے، ڈر ہے، وحشت ہے. اور میرے سامنے ہیں وہ لوگ بزرگ علماء، آیت اللہ سید شہاب الدین نجفی المرعشی، چند سال پہلے جن کی وفات ہوئی. ہم جب قوم مقدسہ میں تھے تو انہوں نے اپنی قبر کھود کے رکھی ہوئی تھی، کھدوا کے تیار کرا کے رکھی ہوئی تھی، اور کئی گھنٹے وہاں جا کے قبر کے اندر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. آیت اللہ نجفی مرعشی جیسی ہستی قبر کے اندر بیٹھ کے کھدوا کے بیٹھ کے کئی گھنٹے تلاوت قرآن. اور پوچھا جاتا تھا تو یہی فرماتے تھے کہ یہاں کل آنا جو ہے تو چاہتا ہوں پہلے ہی اس مقام سے انس پیدا کر لوں تاکہ کل آتے ہوئے وحشت محسوس نہ ہو. ہے وحشت اور آسان نہیں. اور یہی حکم ہے کہ جب آپ نے جنازہ پڑھ لیا تو یہ نہیں کہ فوراً پکڑو اور اس کو جا کے قبر کے اندر لٹا دو. نہیں، کیا حکم ہے کہ اس کو وہ منزلیں دو جو ہم دیتے ہیں. خدا سب کو توفیق دے کہ کم از کم 3 منزلیں میت کو دی جائیں. معصوم سے علت پوچھی گئی تو فرمایا چونکہ ڈرا ہوا ہے قبر سے، تھوڑا اس کو مہلت دے دو تاکہ تیار ہو جائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی وحشت اور آسان نہیں ہے قبر میں جانا. آپ کے سامنے ہیں وہ روایات کے سید الانبیاء نے اپنے اسی پیارے صحابی سلیمان محمدی کو ارشاد فرمایا تھا، سلیمان جب تیرا آخری ٹائم ہوگا نا تو مردے تجھ سے باتیں کریں گے. مردے قبرستان والے تجھ سے باتیں کریں گے. لکھا ہے منہاج البراءہ میں کہ جب بیمار ہوئے تو دوست مومن ملنے گئے، کوئی حکم؟ کہا یہی گزارش ہے کہ مجھے اٹھا کے ذرا قبرستان لے جاؤ، میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا آخری ٹائم ہے یا ابھی کچھ دن اور باقی ہیں. تو جناب سلیمان کو لے گئے اور سلیمان نے ان مردوں پہ سلام کیا اور پھر کہا میرے سچے نبی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آخری ٹائم مردے مجھ سے باتیں کریں گے. مجھے یقین ہے کہ جو صادق نے فرمایا ہے وہ برحق ہے. اگر میرا آخری ٹائم ہے تو کوئی اٹھ کے مجھ سے بات کرے. تاریخ میں ہے منہاج البراء میں آپ پڑھ لیں.
تو ایک شخص اٹھا، سر سے مٹی کو جھاڑتا ہوا اٹھا اور سلیمان کا سلام کا جواب دیا، اور جناب سلیمان نے پھر اس سے موت سے لے کر قبر میں جانے تک کے حالات دریافت کیے، اور بڑے دردناک حالات ہیں، جن میں سے ایک یہ پوچھا تھا کہ بتا تو وہ ہے جس پہ عذاب آ رہا ہے یا جس کو بخشا گیا ہے؟ تو کہنے لگا پہلے تو معذب تھا لیکن اب خدا نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے ہی تو میں اٹھا ہوں تیرے جواب کے لیے۔ پڑھے تو اور بھی ہیں لیکن انہیں اتنی فرصت بھی نہیں کہ تیرے ساتھ کھڑے ہو کے تیری بات کا جواب دے سکے۔ تو ساری چیزیں پوچھی، وہ موت کا وقت پوچھا، پھر غسل دیتے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے وہ بیان کی۔ ان میں یہ تھا کہ کہتے ہیں جب مجھے قبر میں لٹانے کے لیے دیا گیا نا، تو وہ جو چند فٹ کی قبر تھی، گہرا گڑھا تھا، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ آسمان سے مجھے گرا دیا گیا ہے۔ یہ وہ سچی خبریں ہیں جن کے بارے میں شک کی گنجائش نہیں۔ اتنا سخت مقام ہے، سید الانبیاء فرماتے ہیں او میرے امتیو، اگر چاہتے ہو کہ فشار قبر سے بچ جاؤ تو میری زہرا سے محبت کرو۔ محبت زہرا تفیدو فی القبر۔ تیسرا مقام حضرت نے فرمایا کہ جب میدان محشر ہوگا، اور میدان محشر آپ جانتے ہیں وہی قیامت والا دن ہے جب انسان نے قبروں سے باہر محشور ہونا ہے، آنا ہے، اور وہ کتنا دن سخت ہے میرے بھائیوں۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے میدان محشر کے حالات، قرآن مجید نے واضح بیان کیے ہیں۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا البحار سجرت واذا الوحوش حشرت واذا العشار عطلت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، کہ وہ دن ہوگا جس دن سورج کو تو لپیٹ کے کہیں رکھ دیا جائے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، ہمارے پاس روشنی کے ذرائع دو ہی ہیں جو قدرتی ذرائع میں، ایک تو سورج ہے اور دوسرے ستارے ہیں۔ رات کو ستارے ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی روشنی ذاتی ہے، ہمیں تھوڑی اس وجہ سے نظر آتی ہے کیونکہ یہ ہم سے بہت دور ہے، دوری کی وجہ سے ہمیں وہ چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سورج چونکہ ان ستاروں کی نسبت زمین سے زیادہ قریب ہے تو وہ ہمیں زیادہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان دو کی تو ذاتی روشنی ہے، ستاروں کی اور ساتھ سورج کی۔ چاند کی تو ہے ہی ادھاری، اب ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ سورج سے لیتا ہے اور پھر اہل زمین تک وہ پہنچاتا ہے۔ یہ دونوں ذرائع قرآن کہتا ہے قیامت والے دن ختم ہو جائے، سورج بھی ختم، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ۔ منقدر ہونا کیا معنی ہے؟ یعنی ان نجوم اور ستاروں کی روشنی بھی اندھیرے میں بدل جائے گی۔ اب خود بتاؤ، ظلمات بعضهم فوق بعض، سوائے اندھیرے کے کوئی چیز میدان محشر میں ہے نہیں۔ اگر نورانیت چاہتے ہو تو زہرا سے محبت کرو، نور زہرا مفید ہے، وہاں پہ محب کو فائدہ دے گا میدان محشر میں۔
جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ محبت کرنا. پھر آگے فرمایا والمیزان، میزان کے ٹائم زہرا کی محبت فائدہ دے گی. اور میزان کیا ہے میرے بھائی اور بزرگوں؟ وزن کا ایک آلہ ہے جس پہ اعمال کو تولا جانا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر شے کا میزان اس شے کے مطابق ہوتا ہے. اب بازار سے بھی چیزیں خریدیں، جتنی کوئی چیز نفیس ہے اس کا میزان جو ہے نفیس تر ہے. ہر میزان یہی گنے والا کنڈا یا لکڑی کے ٹال والا نہیں ہوتا. جب صرافہ بازار جائیں اور سونے اور وہاں جواہر لینے لگے تو ان کا میزان خاص ہوتا ہے. اعمال کے لیے بھی جو میزان ہے یہ تصور نکال دیں کہ وہاں کوئی اس طرح کا وہاں پہ کوئی لگا ہوگا ترازو پلڑوں والا نہیں. سید الانبیاء نے تعارف کرایا تھا کہ میدان محشر میں میزان اعمال کیا ہے. ارشاد فرمایا تھا یا علی انت میزان الاعمال، کہ علی میدان محشر میں عمل کا ترازو تیری ذات ہے. علی میزان اعمال ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں. اب خود سوچو جس بندے خدا کے دل میں محبت زہرا ہوگی، علی جیسے میزان کے سامنے اس کا عمل کتنا وزنی ہوگا، کتنا وزنی ہوگا. اس لیے فرمایا کہ چوتھا مقام جو ہے وہ میزان ہے جہاں محبت سیدہ تنفع نفع دے گی، فائدہ پہنچائے گی. اس کے بعد فرمایا والحساب، حساب کتاب. اور آپ جانتے ہیں حساب کتاب کا ذریعہ نامہ اعمال ہے. نامہ اعمال، اور نامہ اعمال یا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کو اصحاب الیمین کہا جاتا ہے اور اصحاب الشمال. اور آپ جانتے ہیں کہ روایات کثرت سے دلالت کرتی ہیں کہ اصحاب الیمین وہی ہیں جو ولایت معصوم کے قائل ہیں، وہ اصحاب الیمین ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں بھی ایک دائیں ہاتھ کی پارٹی ہوتی ہے اور ایک بائیں ہاتھ کی پارٹی ہوتی ہے. وہ دائیں ہاتھ والی پارٹی کون ہوتی ہے؟ جو صاحب اقتدار ہوتی ہے، جو اپوزیشن والی ہوتی ہے، وہ بائیں ہاتھ کی پارٹی ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں اصل اقتدار تو وہ ہوتا ہے جس کو خدا عطا کرے، جو بندوں سے ملتا ہے اقتدار. یہ کوئی اقتدار نہیں ہوتا. ہمارے سرگودھا میں تو میں نے جگہ جگہ وہ دیکھے پوسٹ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی فلاں ہستی خلیفہ بلا فصل ہے، اس کے یوم وفات کے لیے چھٹی کا جو ہے اعلان کیا جائے. میں جمعہ سے نکلا تو پل کے اوپر وہ لگا تھا کہ خلیفہ بلا فصل فلاں ہستی ہیں، آپ جو ہے ان کے لیے تعطیل کا اعلان کرے، حکومت احتجاج ہوگا. نہیں تو میں واقعی ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ کوئی ان کے خلیفہ بلا فصل ہونے میں ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے. بات اس میں ہے کہ ایک وہ خلیفہ بلا فصل ہے جس کو بندے منتخب کرتے ہیں، علی وہ خلیفہ بلا فصل ہے جس کو خدا معین کرتا ہے. تو اقتدار بھی اصل میں میرے بھائی وہ ہے جو خدا دیتا ہے. بندوں کا ملا ہوا کون سا اقتدار ہوتا ہے؟ بندوں والا اقتدار نہیں ہوتا. اس لیے آپ پیغمبر خدا کے دور سے دیکھ لیں اور انشاءاللہ قیامت والے دن تک اصحاب الیمین وہی ہوں گے جو علی کے پیغمبر خدا کے بعد علی ابن ابی
طالب کو خلیفہ بلا فصل پیغمبر خدا تو اصحاب الیمین تو عرض یہ کر رہا تھا حساب اب خود اندازہ لگائیں کہ جس بندے کے نام اعمال میں محبت زہرا موجود ہے تو یقیناً میرے بھائیو تفیدو میں زیادہ طول نہ دوں بزرگ عالم دین نے انشاءاللہ آکے خطاب فرمانا ہے ملک صاحب نے پھر فرمایا والصراط پلے صراط پہ محبت زہرا فائدہ دے گی پلے صراط اور یہی مسلمانوں کے جو خلیفہ ہیں ان کی طرف سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا تھا لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز کہ کوئی مائی کا لال پلے صراط سے گزر کر سکتا نہیں ہے جب تک علی لکھ کے نہ دے اب مجھے خود بتا علی کی خدمت میں ایک وہ انسان آیا ہے جس کے قلب میں محبت زہرا ہے علی اس کو لکھ کے نہ دے گا تو کیا کرے یقیناً میرے بھائی اور بزرگوں سید الانبیاء نے فرمایا کہ صراط پر بھی محبت زہرا فائدہ دے گی اور صراط سے آگے تو ہے ہی جنت وہ عبور کرنا ہے تو آگے ہے ہی جنت اور جنت میں تو پھر اسی زہرا کے پیٹوں کی سرداری ہے اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں محبت زہرا بڑی مفید ہے اور یہ بھی میں عرض کروں گا کہ محبت اس وقت تک خالص نہیں ہوتی جب تک محبوب کے دشمن سے نفرت نہ ہو نہیں ہے خالص محبت جب تک محبوب کے دشمن سے نفرت نہ ہو اسی کو تو تولا بھی کہتے ہیں اور تبرہ بھی کہتے ہیں تولا کا کیا معنی ہے ان مقدس ہستیوں سے محبت کرنا تبرہ کیا ہے ان کے دشمن سے بیزاری نفرت اور میرے بزرگ استاد حفظہ اللہ آیت اللہ جعفر سبحانی تحریر فرماتے ہیں کہ محبت کے بھی اسباب ہوتے ہیں اور نفرت کے بھی اسباب ہوتے ہیں جب محبت کے اسباب آتے ہیں محبت ہو جاتی ہے جب نفرت کے اسباب آتے ہیں تو نفرت ہو جاتی ہے کسی کو مارنے سے نفرت محبت میں نہیں بدلتی اسباب ہیں تو میرے بھائیوں اور بزرگوں جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے محبت ہے اس کا لازم ہے دشمن زہرا سے نفرت ذرہ برابر بھی سوئی کی نوک برابر بھی دشمن زہرا کے حق میں مصلحت وجود نہ دارا لیکن عرض کروں اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو برا بھلا کہنا نہیں قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بتوں کو بھی برا بھلا نہ کہو ورنہ تمہارے سچے خدا کو وہ برا بھلا کہیں گے لیکن ایک موحد کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو بتوں سے بھی نفرت ضرور موجود ہے لیکن کبھی نے آپ کسی بت کو سامنے رکھ کے اس پہ لانتے ڈالی ہیں نہیں اس سے نفرت ہے ہونی چاہیے علل اعلان اس کا کوئی وجود نہیں کہ اظہار کیا جائے نہیں اس طرح محبت ایمان کا تقاضا ہے نفرت بھی ایمان کا تقاضا ہے
اس کو قلب میں ہونا چاہیے. اور میں یہ فقط جذباتی بات نہیں کر رہا، حقیقت عرض کر رہا ہوں. بزرگ عالم دین حضرت علامہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ الشریف، مجھے یاد ہے، آپ کو پتہ ہے مولانا صفدر حسین صاحب مرحوم کے بعد پھر ان کی بھی وفات ہو گئی، تو علامہ سید حافظ حسین صاحب قبلہ دونوں کے وقت وفات موجود تھے. مولانا صفدر حسین صاحب مرحوم کے پاس بھی تھے اور مولانا محمد یار شاہ صاحب قبلہ کے پاس بھی تھے. میں نے اتفاقاً ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ بلا مجھے یہ تو بتاؤ کہ ان دو ہستیوں نے آخری وقت جملہ کیا کہا.